السلام تک باقی سارے نبی اور رسول بھی ستارے بن کر چمک رہے ہیں، مگر محبوب تو واحد ستارہ ہے جس کو کوئی دیکھتا جاتا ہے، مجھ تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ جس کو بیان کیا حضرت خواجہ محمد یار فریدی میں، کہنے لگے مجھ سے پوچھ رب کہاں ملتا ہے، فرما خدا کو نیچوں سے محمد نے آلے۔ خدا کو نیچوں سے محمد نے آلے، محمد کو لکھنے لکھے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں۔ فرما محبوب تمہیں ستارہ اس لیے کہا۔ آگے چلتے ہیں، علماء بتاتے ہیں ایک ستارہ جو مشرق پر ہو 15 سال تک رہتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ بدلتا ہے۔ میں بڑی مختصر سی باتیں کر رہا ہوں، اس پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر آپ اس مرکز اہل سنت میں ہیں، بات کو سمجھ جائیں گے۔ ہر ستارہ 15-20 سال کے بعد اپنی جگہ کو بدلتا ہے۔ وہ کبھی مشرق کے مطلع پر طلوع ہوتا ہے، کبھی مغرب کے مطلع پر طلوع ہوتا ہے۔ کوئی ستارہ ایسا نہیں جو ایک ہو کر آسمان کے ہر مطلع پہ چمکے۔ کہا محبوب والنجم اذا ہوا، تو آسمان نبوت پر واحد ستارہ ہے جو کائنات کے ہر مطلع پہ طلوع کر رہا ہے۔ مشرق بھی اس سے ہدایت لیتا ہے، مغرب بھی اس سے رہنمائی لیتا ہے۔ کائنات کے سارے انسان محبوب تجھ سے ہدایت لیتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا۔ حضرت صاحبزادہ والا شان تشریف فرما، ان کے شیخ جب جلوگر ہوئے تو انہوں نے سنبھل کر بڑے ادب کے ساتھ اپنے شیخ کے لیے بڑا لقب چن کر وہ لقب ان کو دیا تاکہ میرا شیخ مجھ سے راضی ہو۔ اب سنو، حضور تو مہمان بن کے لامکہ پہ جا رہے تھے نا، تو لفظ بھی ایسا منتخب کرتا رب کہ جس سے محبوب خوش ہو جائے۔ رب نے لفظ کیا منتخب کیا؟ وَالنَّجْمُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَا نَجْمَ لَهُ۔ نجم کا معنی ہے اصل، تو کیا مطلب؟ محبوب والنجم اذا ہوا، اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کی اصل تو تیرا نور مبارک ہے۔ تو پھر میرے مالک، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، پھر قسم کھائی تو خالق، محبوب مخلوق کی قسمیں تو کیسے کھاتا ہے؟ آؤ سنو، صاحبزادہ والا شان میں دعا کرتا ہوں، ان کا بیٹا شہزادہ جامعۃ الازہر سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر جب وہ گھر پہنچے گا تو سب سے پہلے ماں اس کے ماتھے کو چومے گی، پھر بابا اس کو مبارکباد دیں گے، پھر رشتہ دار اس کے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر وہ گھر پہنچا۔ شجاعت والو، اگر یہ جملہ تمہیں اچھا لگے تو خاموشی اچھی نہیں، تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔